ناظرین، آج پوری دنیا میں اساتذہ کا عالمی دن منایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے اپنے اساتذہ کو اس پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت ہے جناب، ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک مجید صاحب، آپ لوگ سنائیے، اساتذہ کا عالمی دن کیسے منایا آپ لوگوں نے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین تھا اور انتہائی پختہ یقین تھا کہ آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی یوم اساتذہ کے اوپر جب ہمیں بلائے گا تو لازماً ایک کیک منگوا کے تو ہم سے کٹوا کے تو ہمیں کھلائے گا۔ کیک تو آج آپ نے بہت کاٹے ہوں گے مجید صاحب۔ نہیں، مگر دیکھیے آپ نے ہمیں اپنا پلیٹ فارم دیا ہے اساتذہ کی آواز بلند کرنے کے لیے، تو وہاں اگر آپ اساتذہ کی عزت اور تکریم لوگوں کو نہیں دکھائیں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ پھر وہ اس عالمی دن کو ہم آخری دن ہی سمجھے تو ٹھیک ہے۔ مجید صاحب، کیا کیک کاٹنے سے ہی آپ کی عزت و تکریم ہوگی؟ آپ کو بلانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس دن آپ سب لوگ بات کریں، یہی آپ سب کی عزت و تکریم ہے۔ فرید صاحب، انسان ایک ذہن بنا لیتا ہے کہ ہمارا عالمی دن منایا جا رہا ہے، ہم وہاں جائیں گے، وہاں کیک ہوگا، چائے ہوگی، نمکو ہوگی، آپ نے تو ہماری ساری امیدوں پر ہی پانی پھیر دیا۔ اشتیاق صاحب، میں ذرا اور لوگوں کے مقابلے میں ذرا تھوڑا مختلف ہوں، یعنی آپ لوگ عالمی دن پر کیک کاٹنے پر یقین رکھتے ہیں، پیٹیز کھانے پر یقین رکھتے ہیں، نمکو کھانے پر یقین رکھتے ہیں، چائے پینے پر یقین رکھتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ عالمی دن کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دن آپ لوگ اپنے شعبوں میں بہتری کے حوالے سے سوچیں، یہ سوچیں کہ آپ اپنے وسائل کو اور اپنی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہم تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن ارباب اختیار کو ہمارے کچن کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ چلیں آپ کیک نہ منگائیں، ایک 100 روپے والی پیسٹری منگا لیں، منہ کا ذائقہ تو بدل جائے۔ میں نے آج آپ لوگوں کو کیک کھانے، کھلانے یا کاٹنے کے لیے نہیں بلایا۔ ویسے تو آپ نے دن منانے کا مقصد بتایا، صحیح ہے، بتائیں گے آپ ہی۔ ویسے کسی بھی تقریب کا کیک کٹ رہا ہو نا تو اشتیاق صاحب لازمی کہتے ہیں اوپر سے کہ ادھر سے بھی کاٹیں، ادھر سے کاٹیں۔ یہ تو ماشاءاللہ ایسے کیک کٹواتے ہیں جیسے مالک اپنے بکرے کی کھال اترواتا ہے۔ ویسے تو اشتیاق صاحب درخت کاٹنے کے جرم میں جیل جا چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ جی ان کے دروازے کے آگے تھا نا درخت، اچھا، انہوں نے اپنا صاحب سمجھ کے کاٹ لیا، وہ سرکاری تھا، وہ آگے لوگ پھر ان کو لے گئے، یہ پھر فائن دے کر آئے ہیں گھر۔ نہیں فرید صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا ہے لازمی ہے یہی کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جذبات کو ابھارنے کے لیے بلکہ مصمم ارادہ کرنے کے لیے اگر آغاز کیک کاٹ کے ہی کیا جائے تو وہ ہر شخص کا ایک موڈ بن جاتا ہے ایگزیکٹلی کہ آج ہمارے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے۔ اچھا چلیں مجید صاحب بتائیے، ٹیچرز ڈے کی آج کی تھیم کیا ہے؟ آپ میں سے جو بھی تھیم بتا دے گا میں کیک منگوا لوں۔ ہم نے تو علیم بڑھائی ہے، تھیم کا تو بتا دی بھائی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم تھیم بھی اللہ کے فضل سے بتا سکتے ہیں۔ ہم نے تو یہ آواز اٹھائی ہے کہ آج عالمی دن ہے ٹیچرز کا، خدا کے واسطے ہمارے اسکولوں کی حالت کو ٹھیک کیا جائے، ہمارے انفراسٹرکچر کو درست کیا جائے، ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اتنا اضافہ کہ ہم باعزت طریقے سے اس خدمت کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ ہمیں اس طرح کی سہولیات دی جائیں اسکولوں میں کہ ہم اپنے بچوں کو عالمی معیار کا علم دے سکیں۔ دیکھیے جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں باہر کے اساتذہ کے ساتھ یا اسکولوں کے ساتھ
یا آپ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں ہمارے سسٹم کا، جی جی تو آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ادھر کتنی سہولیات دی گئی ہیں، واہ کتنا اچھا سسٹم بنا کے دیا گیا؟ زمین آسمان کا فرق ہے جی، زمین آسمان کا۔ جی ہاں وہ جی ہمارے تو پونے سرکاری سکولوں کی حالت ایسی ہے، ڈر کے والدین بچہ نہیں داخل کرواتے کہ کہیں ان کو جن کا سایہ نہ ہو جائے۔ آپ لوگ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کی باتوں سے اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن میں یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو عالمی یوم اساتذہ ہے، اس کے منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اساتذہ کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے۔ مگر بات یہاں پہ بڑی صاف ہے، آپ لوگ اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں، اپنے حق کی بات کرتے ہیں، آپ کو جو وسائل نہیں مل رہے آپ ان کی تو بات کرتے ہیں، گلہ شکوہ کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا بھی کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ وہ جی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے ہیں، ہم سکولوں میں جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی 6 اووروں کا میچ نہیں کھیلتے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے اور اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے، جی مگر بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہماری ذمہ داری صرف بچوں کو تعلیم دینا ہی نہیں، ہماری ذمہ داری ادھر الیکشن کروانا بھی ہے، ہماری ذمہ داری ادھر مردم شماری بھی ہے، ہیلتھ کی کمپین کے لیے ہمیں بلا لیا جاتا ہے، ہمیں تو فرید صاحب 25 سیاپے پڑے ہوتے ہیں، ہمیں اگر یہ چھوڑ دیں صرف بچوں کے لیے تو ہم بڑا بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں۔ بے شک بے شک مجید صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی اساتذہ ہیں جو صرف گھر بیٹھ کر تنخواہ لے رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سندھ میں 5000 اساتذہ ہیں جو پورا سال اسکول نہیں آئے، گھر بیٹھ کر تنخواہ لی، اور 25000 اساتذہ ایسے ہیں جنہوں نے ہفتے میں 1 سے زائد چھٹیاں کی۔ فرید صاحب کوئی چھٹی ایسے نہیں کرتا، کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی کی سرجری ہوئی ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کے سالے کی شادی ہوتی ہے، کوئی رات کو کھا ہی اتنا لیتا ہے کہ صبح اس کی آنکھ نہیں کھلتی، کوئی صبح اٹھنا چاہتا ہے کمزوری کی وجہ سے رضائی پرے نہیں کر پاتا۔ یار ویسے آپ لوگ کیا فضول سی توجیہ پیش کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں کہ 25000 اساتذہ ہفتے میں 1 سے زائد انہوں نے چھٹی کی ہے، یعنی یہ 25 کے 25000 اساتذہ بیمار پڑ گئے، سرجری ہو گئی، کسی جنگ پر گئے ہوئے تھے، یہ کیا باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ اور 5000 اساتذہ جو پورے سال سے غائب ہیں۔ اشتیاق صاحب کچھ خدا کا خوف کریں۔ ہاں جی فرید صاحب آپ ہم پر کیوں گرمی کھا رہے ہیں؟ آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں جس نے کہا ہوگا کہ آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ پورا سال بیڈ پہ رہیں گے۔ اللہ کے فضل سے آپ کے اس خادم نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ واہ واہ واہ۔ میں فرید صاحب آپ کو یہاں پہ کوئی اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن کے دکھا رہا، میری ایک دفعہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، میں پھر بھی اسکول جاتا رہا ہوں، اچھا صرف میں نے ایک چھٹی کی ہے جس دن میں نے پلستر کروایا ہے، اچھا اس کے بعد میں نے رکشہ لگوا لیا، موٹر سائیکل اپنی گھر کھڑی کر دی، اور میں اپنی اس پلستر والی ٹانگ کو اگلی ڈرائیور کی سیٹ پہ رکھ کے اور جاتا رہا ہوں۔ 1-2 دفعہ تو ڈرائیور نے غلطی سے کک سمجھ کے میری ٹانگ کو اٹھا لیا، وہ تو میری چیخ نکلی تو اس کو پتا چلا کہ یہ کک نہیں، یہ سر کی ٹانگ ہے۔ واہ واہ واہ۔ فرید صاحب ٹیچر پر تو یہاں اتنا ظلم ہوتا ہے، اشتیاق صاحب کے گاؤں میں سیلاب آ گیا، نہر میں شگاف پڑ گیا، سرکار نے اشتیاق صاحب کو سکول سے بلا کر اس شگاف میں کھڑا کر دیا اور اعلان کر دیا کہ نہر کا شگاف پر کر دیا گیا۔ میں نے گاؤں والوں کو تو بچا لیا، لیکن مجھے 3 ماہ کے لیے نمونیا ہو گیا۔ آپ کو نمونیے کی پڑی ہے، اور جو 2 ہفتے نہر کی مچھلیاں آپ کے منہ میں جا کے غائب ہوتی رہی ہیں وہ نہیں بتا رہے۔ ناظرین، یہ وقت ہوا ہے